کبھی کبھی زندگی ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک کا ساتھ دیں یا پھر سب سے الگ تھلگ غیر جانبدار ہو جائیں۔ آخر زیادہ محفوظ، زیادہ سمجھداری والا راستہ کون سا ہے؟ خاص طور پر تب جب ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل۔ آج ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 18 پر بات کریں گے، ایک ایسی حکمت جو ہمیں بتاتی ہے کہ غیر جانبدار رہنے کی بھی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو آئیے اس گہری بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا یا تنازع ہو تو دل چاہتا ہے کہ کنارے ہو جائیں، کسی کا ساتھ نہ دینا ایک طرح سے بڑا پرسکون اور محفوظ راستہ لگتا ہے نا؟ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر صورتحال میں، خاص طور پہ جب حق اور باطل کے بیچ ایک واضح لکیر کھینچ چکی ہو، تب بھی الگ تھلگ رہنا کوئی اچھی بات ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی نازک دور میں جانا ہوگا، یعنی امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں، جب امت شدید اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ وہ وقت کیسا تھا؟ منظر بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تھے امام علی جو حق اور انصاف کے لیے سب کو بلا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ان کی خلافت کو چیلنج کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ کس کا ساتھ دیں۔ اور یہ فیصلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس وقت کے کچھ بہت بڑے، بہت قابل احترام نام جیسے سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مخمصہ تھا۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اور اس صورتحال پر امام علی نے ایک ایسا جملہ کہا جو آج 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ امام علی نے فرمایا، انہوں نے دین کو بھی چھوڑ دیا اور کفر کے لیے بھی کسی کام کے نہ رہے، یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ کتنا گہرا اور دو ٹوک تبصرہ ہے یہ۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اس کال کے دو حصے ہیں اور دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق کو، جب سچائی کو مدد کی ضرورت تھی تو یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور دوسرا حصہ کفر کے لیے بھی کسی کام کے نہ رہے، یعنی جو باطل پر تھے وہ بھی ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی اصول ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ دونوں طرف سے بیکار ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں، یہ بات جو 1400 سال پہلے کہی گئی، کیا آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد ناانصافی ہوتی دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا خاموش رہنا، ہمارا غیر جانبدار رہنا واقعی غیر جانبداری ہے، یا یہ ظلم کے آگے چپ چاپ ہتھیار ڈال دینا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب صحیح اور غلط بالکل واضح ہو تو غیر جانبدار رہنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ اکثر ظالم کے حق میں جاتا ہے۔ انصاف کے لیے کھڑا ہونا ایک ذمہ داری ہے اور خاموشی ایک کمزوری ہے۔ آخر میں امام علی کا یہ قول ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سب کا اللہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک ہے، تو پھر یہ بٹوارا کیوں؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی پر اکٹھا ہونا اور حق کے لیے کھڑے رہنا ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ نہج البلاغہ کی مزید حکمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔